آج اس وقت ایک اہم مسئلہ ہے کہ مسجد کا صدر کس کو بنایا جائے۔ مسجد کا صدر دیندار ہونا چاہیے یا دنیا دار ہونا چاہیے، لیکن فی الوقت اگر جائزہ لیا جائے تو اکثر مساجدیں ہیں وہاں کے صدر جو ہوتے ہیں وہ دنیا دار ہوتے ہیں، دیندار کہاں، کیونکہ دین تو انہیں سیکھا نہیں ہوتا ہے۔ مسجد کی صدارت آج کے دور میں کچھ جگہوں پر مسجدیں ایسی ہیں، اللہ کے گھر مساجد ایسے ہیں جہاں پر عالم دین اس کا صدر ہے، اس کا خزانچی ہے، اس کے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے نیک بندوں کی سپردگی میں ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد کے بھی احکام ہیں اور مسجد کے آداب ہیں۔ یہ احکام مسجد کے اور آداب سب سے زیادہ علماء ہی جانتے ہیں، نہ کہ جاہل آدمی جانے گا۔ ایک عوام میں سے کوئی بھی انسان مسجد کا وہ ادب و احترام نہیں جانتا ہے، نہ کر سکتا ہے جو ایک عالم دین کر سکتا ہے اور جان سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ مسجد میں قدم بھی آہستہ سے رکھو، اگر زور سے رکھو گے، آواز اگر آئے تو یہ بے ادبی ہے۔ آپ دیکھا ہوگا مسجدوں میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اگر مسجد چٹائی پر گرد و غبار ہوتا ہے تو رومال سے بڑی تیزی کے ساتھ جھاڑتے، اتنی تیز مارتے ہیں کہ مسجد کے باہر بھی آواز جاتی، مسجد میں تو گونجتی ہے۔ حالانکہ اس طریقے سے مسجد کی توہین ہے، بے ادبی ہے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسجد میں قدم بھی آہستہ سے رکھو، کہیں بے ادبی نہ ہونی پائے۔ لیکن آج جو صدر بن جاتا ہے تو سب سے پہلے اور بڑی تیزی کے ساتھ قدم رکھتا ہے تاکہ پوری مسجد میں آواز گونجے اور مقتدی اور تمام لوگ جان جائیں کہ صدر صاحب کی انٹری ہو گئی ہے۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ مسجد میں صدر صاحب جب داخل ہوں گے تو قدم آہستہ سے نہیں، اتنی تیزی کے ساتھ پٹک کے رکھیں گے تاکہ اس کی آواز سے ظاہر ہو جائے کہ اب مسجد کے اندر صدر صاحب کی انٹری ہو چکی ہے، مقتدیوں کو معلوم چل جائے کہ صدر صاحب آ گئے، امام جان جائے، کانپ جائے، لرز جائے، ڈر جائے کہ صدر صاحب آ گئے۔ ایک رعب و دبدبہ دکھانے کے لیے غرور، تکبر، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا کھانے کے بعد ڈکار آئے تو اس کو آہستہ سے لیا کرو۔ ڈکار کا مسئلہ یہ کہ اس کو آہستہ سے ڈکار لیا کرو، جو آج ہم لوگ بڑی تیزی کے ساتھ ڈکار لیتے ہیں کہ پڑوس بھی آواز پہنچتی ہے، اگر محفل میں تو ساری محفل تو سنتی ہے۔ حالانکہ شرعی حکم یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی آہستہ سے ڈکار لیا کرو تاکہ دوسرا بھی نہ جان سکے، کیونکہ تم زور سے ڈکار لوگے تو اس میں ایک غرور، ایک تکبر پیدا ہوتا ہے، اپنے آپ میں بڑا پن ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن آج مسجدوں کے صدر خزانچی جب مسجد میں اتنی تیز سے ڈکارتے ہوئے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پلٹی ہی کر دے گا۔ یہ صرف اپنی آواز دکھانے کے لیے مسجد میں زور سے قدم رکھیں گے اور زور سے ڈکار لیں گے تاکہ معلوم چل جائے کوئی مسجد کا ذمہ دار مکھیا آیا ہوا ہے۔ یہ سب بدماشی ترا، یہ سب اپنے آپ میں جاہلانہ انداز دکھا کر، اماموں کو ڈرا کر، مقتدیوں کو بتا کر کہ امام صاحب کے سامنے اب صدر صاحب کی انٹری ہو رہی ہے، اپنے آپ میں غرور، تکبر لے کر۔ لیکن اللہ کے گھر کے لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوگا اور آخرت میں تو اس کا بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ تو میرے بھائیو، اب بات یہ ہے کہ صدر کس کو بنایا جائے، ایک دنیا دار انسان کو مسجد کا صدر بنایا جائے یا کوئی دیندار کو بنایا جائے۔ لیکن آج کے دور میں عالم دین کو کوئی مسجد کا صدر بننے ہی نہیں دے گا، بنانا تو بہت دور کی بات، کوئی نہیں بننے دیتا ہے۔ تو لوگ اگر دنیاوی سیاست کی بات آئے، کسی گاؤں کی پردھانی کی جب بات آتی ہے تو اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، علماء کو سیاست سے کیا لینا دینا۔ اگر کوئی عالم دین اگر کوئی پردھانی پر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو اس کو لوگ عوام کھڑا نہیں ہونے دیتے، کہتے ہیں نہیں، عالموں کو اس کی سیاست سے کیا، دونوں کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے، عالم کو پردھان نہیں بننا چاہیے، عالم کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب مسجد کی صدارت کی بات آتی ہے تب بھی عالم کو نہیں بننے دیا جاتا ہے۔ ارے بھائی، جب پردھانی میں عالم کو سیاست سے ضرور نہیں تو دینداری کا جہاں کام ہے، مسجد کی صدارت، گاؤں کی صدارت اگر عالم نہیں کر سکتا، پردھان نہیں بن سکتا، مسجد کی صدارت تو عالم کا کام، تو عالم کیوں نہیں بنایا جاتا ہے؟ لیکن نہیں، یہاں بھی جاہل، وہاں بھی جاہل ہونا چاہیے۔ علماء اگر آئے گا تو تمہیں ان کی بتائے ہوئے طریقے پر چلنا پڑے گا، اسی لیے تو بننے نہیں دیتے۔ آج اکثر یہی دور چل رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ ایسے مسجد کے صدر بنائے جاتے ہیں جن کی کھلم کھلا گنڈئی، بدماشی جو مسجدوں میں دکھاتے ہیں۔ آج وہی لوگ صدارت کرتے ہیں مسجدوں میں جو واقعی جن کے گھروں میں دینداری تو کیا، ان کے دلوں میں بھی دینداری نہیں ہوا کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے گھر کا صدر جو متولی خزانچی ہوتا ہے تو اس کو نیک، دیندار، پاک سیرت، پاک طبیعت ہونا چاہیے، 5 وقتہ نماز کا پابند ہونا چاہیے، صوم و صلات کا وہ پابند ہو اور دیندار ہو، واقعی اس کے گھر سے
زکات بھی نکالی جاتی ہو, شریعت مصطفیٰ کا چلنے والا ہو, باشرہ انسان ہو. تو دیکھا ہے کہ بالکل چوچو مربع بنے پڑے, بالکل ایک دم سے صاف ایک خبہ کی طرح ہے, اور مسجد کے صاحب صدر ہیں, اللہ کے گھر کی صدارت کرنے والا جس کے چہرے پر نبی کی سنت تک نہیں ہوتی ہے, اللہ کے گھر میں صدارت کرنے والے جو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے, سود بیاج کھاتے رہے, آج وہ لوگ اللہ کے گھر کے صدر بنے بیٹھے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. جب جاہل حکومت کریں گے, جس کے وہ اہل نہیں ہوں گے, نا اہل جس پر حکمراں جب بنیں گے, تو وقت قیامت کا قریب ہوگا. آج یہی بات چل رہی. اللہ ہم سب کو ہدایت